میں الطاف کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ میں الطاف کی مخالفت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں نے آپ کو کلیئر یہ کہا کہ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے پوری قوم کو آپ نے غدار ڈکلیئر کر کے اس کے ساتھ آپ نے رویہ اپنا تبدیل کر لیا. بات یہ ہے کہ یہاں کھلے عام جلوس پورے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. اس شہر کے اندر سندھو دیش کی ریلیاں نکلی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس شہر میں کراچی کے اندر، اور یہاں پریس کلب کے اوپر کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف مغلظات بکی گئی ہیں. کس کو آپ نے غدار ڈکلیئر کر دیا؟ کس کے خلاف آپ نے مقدمات درج کر دیے؟ کس کو آپ نے اٹھا کے پابند سلاسل کر دیا؟ یہاں تو آپ نے کسی ایک کی غلطی کو بنیاد بنا کر پوری مہاجر قوم کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا. اس کا مظاہرہ نہیں کر رہے جو لوگ مہاجر قوم کے ساتھ اپنے رویے تضحیک آمیز ان کے رویے نہیں ہیں، ان سب کا میں احترام کرتا ہوں. لیکن جو لوگ مہاجر قوم کو دھمکانا چاہتے ہیں، مہاجر قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں، مہاجر قوم کو وہ کلاشنکوف دکھا کر مروب کرنا چاہتے ہیں، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ مہاجر قوم کر کے چھوڑ چکی، اور ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ کیا اس کو بھول چکے. میں کہتے ہیں نا لوگ کہ بطخ کا بچہ خشکی میں اگر زندگی بھر رہے تب بھی تیرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کلاشنکوف دکھا کے اس قوم کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی، تو مہاجر قوم کا کبھی بھی طاقت کے ذریعے سر جھکانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئی. اور میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجر قوم کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ لاوارث ہے، بحریہ ٹاؤن میں کوئی حملہ کر کے انہیں اپنا تابع بنا لے گا، کوئی مفتوحہ علاقہ بنا لے گا، کراچی کے اوپر لشکر کشی جس طرح کی جا رہی ہے کہ کراچی کے اندر کچی آبادیاں بسا کے گوٹ آباد اسکیم کے تحت ہماری آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی، یہ سارے اقدامات رکنے چاہیے. اور مہاجر قوم کو ان تمام حالات کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم حکومت سے قطعاً طور پر کوئی امید نہیں رکھتے، اس لیے حکومت کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے. اور تمام ادارے جو اس شہر میں امن قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ سب لوگ اس تباہی اور اس نقصان کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ پہلے سے کہ یہ احتجاج ہونے والا ہے. لیکن یہ سب ڈیلیبریٹ ایکشن کے اندر کاؤنٹ ہوگا کہ سب منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور سارے کے سارے لوگ اس کے اندر ذمہ دار ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے پر. اور میں جو آپ کے ذریعے میں بات اپنی قوم تک پہنچانا چاہتا تھا وہ یہی کہ ان حالات میں کسی اور سے امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے اور اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنا وقت کسی اور مذہبی یا سیاسی جماعت میں دینے کی بجائے دوبارہ سے متحد ہونے کی کوشش کیجیے اپنے مستقبل کو اگر بچانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ متحد ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں، انتظامی سطح پر یہ شہر ایسا لگتا ہے لاوارث. آپ 4-5 دھڑوں میں بچ چکے ہیں، کیا کوئی لائبل بنایا آپ نے پی ایس پی کے ساتھ، متحدہ کے ساتھ، مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ، لندن کے ساتھ؟ میں چلیں آپ کے دیکھیے، میں پہلے بھی لوگوں سے کہہ چکا، میں آج آپ کے توسط سے پھر کہہ دیتا ہوں، ہم سب کے سیاسی اختلافات ہیں. میں متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کو بھی دعوت دیتا ہوں، میں پی آئی بی کے فاروق ستار صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں، میں مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیے ہم سب کے کام کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، ہم سب کے سوچنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مہاجر قوم کے جو مسائل ہیں، جو فوری طور پر جس پر توجہ کی ضرورت ہے، جس طرح مہاجر قوم کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس طرح زبان پوچھ کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس وقت کم از کم ایک نقطے کے اوپر تمام لوگوں کو بیٹھ کر اپنی اپنی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے کہ آپ اپنی پارٹیاں برقرار رکھیے، اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے اور اپنا کام کرنے کا انداز ہے. ممکن ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہوں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ قوم کے لیے وہ بہتر ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کے لیے بہتر ہے. ہم اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی پارٹیاں برقرار رکھتے ہوئے کم از کم ایک نقطے کے اوپر کسی ایک جگہ پر متحد ہو کر میسیج دیں باقی تمام قومیتوں کو کہ مہاجر قوم اگر اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، مہاجر قوم کے کسی فرد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو تمام جماعتیں اپنے اپنے سیاسی مفادات کو پس پش ڈال کر ایک نقطے پر کم از کم ایک ہو سکتی ہیں. میں سب کو دعوت دیتا ہوں، اگر کوئی اجازت دے گا اور کوئی اپنی اس میں خواہش کا اظہار کرے گا کہ ٹھیک ہے اس نقطے پر بات ہونی چاہیے، تو میں ہر ایک کے دروازے پر بھی جانے کے لیے تیار ہوں. آفاق صاحب، سوال یہ کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہے کہ سندھ حکومت نے سب کچھ کرایا؟ کیونکہ ابھی نثار کھوڑو نے خود کہا ہے کہ ہم نے پرمیشن دی تھی.
اس میں مطلب کوئی ثبوت کی بات تو نہیں ہے. نثار کھوڑو نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہاں ہم نے احتجاج کی پرمیشن دی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے آپ لوگوں کی دکانیں بند کر رہے ہیں اور آپ ہزاروں لوگوں کو آپ احتجاج کرنے کے لیے آپ نے پرمیشن دے دی. یہ مذاق ہے کوئی؟ مہاجر قوم کو ان تمام چیزوں کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے اور اپنی جس پارٹی سے وابستگی ہے اس پارٹی کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ہم سب کو اپنی سیاسی وابستگیاں برقرار رکھتے ہوئے، اپنے نظریات، اپنی سوچ کو قائم رکھتے ہوئے، اپنی تنظیم کے خد و خال کو قائم رکھتے ہوئے ایک نقطے کے اوپر جس طرح باقی لوگ کسی کامن اینیمی کے اگینسٹ بعض جگہ پر جمہوریت کی بحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم بنی ہے، اس طرح تمام جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے تاکہ قوم کے اندر جو مایوسی ہے، جو اس وقت کم ہمتی ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے. آپ سب ناظرین بات کی نیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے.